السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 سال سے کم عمر میں شادی کر لیا جائے تو بچہ ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا ضرب دیکھنا ہو تو لوگوں کے سامنے اس کو عزت دو، کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اس سے قرض دو، کسی کی خلوص دیکھنا ہو تو اسے مشورہ کر لو، اور اگر کسی کا انصاف دیکھنا ہو تو اسے غصہ دلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کیلے جانوروں میں سے گھوڑا پسند تھا، گوشت میں زیادہ تر بکری کا گوشت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا۔ آپ کو لباس میں سفید کلر زیادہ پسند تھا۔ آپ لباس میں کرتا اور تیمبند پہنتے تھے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ سیب کھانا شروع کر دے، انشاءاللہ اس کا دل سے خوف جاتا رہے گا۔ صبح اٹھنے ہی سبزے کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ سوتے ہیں تو آپ کو اداس رہے گی۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ اسبابی طور پر کمزور ہیں۔ جاپان میں پولیس کو ٹیچر کی گرفتاری سے پہلے حکومت سے خصوصی اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ فرانس کی عدالت میں ٹیچر کی سوا کسی کو کرسی پیش نہیں کی جاتی ہے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسا بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت سب سے بڑا دلیل ہوگی۔ ڈپریشن ختم کرنے کی بہترین طریقہ اللہ سے رابطہ مضبوط کرے، کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کرے، روزانہ صبح ورزش کیا کرے، خود سے مثبت باتیں کرے اور اپنوں کے ساتھ وقت گزارے۔ پالک چہرے پر جھریاں بننے سے رکتی ہے، سونپ کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ سورۃ واقعہ روزانہ پڑھے، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے اور اللہ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، باجو عورتیں روٹی کے ساتھ گڑ کھایا کرے، گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت سی مفید ہے۔ ناظرین، جو بات بات پر رو پڑتے ہیں وہ لوگ نرم دل اور معصوم ہے۔ بادام کا دل حافظے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، مردانہ کمزوری ہو جائے تو مغرب کی بعد 3 کھجوریں دودھ میں ڈال کر پی جائے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ انس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے انس رہا ہوں؟ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کی رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، بندے کے اپنے رب سے مخاطب ہونے سے وہ عرض کرے گا، رب جی کیا آپ مجھے ظلم سے نہیں بچائیں گے؟ فرمایا، رب تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں، ضرور۔ فرمایا، وہ عرض کرے گا، میں اپنے خلاف صرف اپنے نفس ہی کی گواہی قبول کروں گا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تیری نفس ہی تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور لکھنے والے معزز فرشتے بھی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا، اس کے منہ پر مہر لگا دیا جائے گی اور اس کی آذان سے کہا جائے گی، کلام کرو۔ فرمایا، ناظرین، وہ اس کی اعمال کے متعلق بولیں گے، پھر اس بندے کی اور اس کی زبان کے درمیان سے پابندی اٹھا لیا جائے گی۔ فرمایا، وہ اپنی زبان سے بول کر کہے گا، تمہارے لیے دوری ہو اور ہلاکت ہو، اور میں تمہاری ہی طرف سے جھگڑا تھا۔ ناظرین، سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ چوس لو۔ ناظرین، نہانے سے قبل نہانے والے پانی کے اندر نمک ڈال دینے سے خارش نہیں ہوتی۔ پیروں پر لوشن وغیرہ لگانے کی پوری بات موزے اور جرابیں نہیں پہننا چاہیے، اس سے پیروں میں بدبو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سبزیاں کاٹنے وقت اکثر انگلیوں پر کالے داغ پڑ جاتے ہیں۔ آلو کاٹ کر ان پر رگڑنے یا سفید سرکے ملنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ حالات حیض میں اگر ٹھنڈی پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ خواتین کی جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ کھانے کے پوری بعد نیند آنے لگی تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔
کان پر بال زیادہ آنے لگنا ہارٹ اٹیک کی علامت ہے۔ ناظرین، ہفتے میں ایک بار اپنا صدقہ ضرور نکالا کریں، اس سے مصیبت اور بیماریاں اور پریشانیاں اور غموں سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ بدن کی الرجی کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ پی لیا کرے۔ سیب کا مربع دل کی درد بے حد مفید ہے اور دل کو طاقت دیتا ہے۔ جو پانی بہت کم استعمال کرتا ہے اس کی گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ حکماء کی نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کی بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ ناظرین، خاموش رہنا زیادہ ذہین ہونے کی علامت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہو اس کے لیے ان کی ذریعہ ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، جو شخص کسی سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، اور جو شخص دوبارہ کافر بننا اس کے بعد کہ اللہ نے اس سے بچا لیا، ایسی ناپسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالا جاتا ناپسند کرتا ہے۔ اینڈ پری لگا کر موبائل چلانے سے کان جلدی بہرے ہوتے ہیں۔ لیموں کا جوس پیا کرو، موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ ناظرین، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ 30 سال کے بعد شادی کرنے والے زیادہ افراد کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے۔ کیڑا گردے کی درد کی نجات کا باعث، کیڑے کی بیج پیشاب کی امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کیڑا دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ زیادہ چائے پینا ہو اونٹوں کو کالا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بوڑھے بندے کی آنت کام پہ ہو تو اسے بکری کی دودھ میں کھجور اور شہد ڈال کر دے، 2 آنت کانپنا بند ہو جائے گی۔ صبح ناشتے میں پانی یا دودھ میں اس پہ گول کر پی لے۔ ناظرین، روزانہ نہار لیموں کا پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن آسانی سے ختم ہوتے ہیں۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجور کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لے، گیس کی مرض سے نجات مل جائے گی۔ تھوڑی سی سونف کو کچھ دیر چھپاتے رہے، منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ ادرک کے ابلے ہوئے پانی کو باپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ دیسی مرغ کی یخنی نہار منہ پی لینے سے جوانی واپس آ جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ہر جوڑ میں ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کی سواری کے بارے میں مدد کرنا اور اسے اس سواری پر بیٹھائے یا اس کا سامان اس پر رکھوائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کی طرف ہر قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف اور چیزیں دور کرنا صدقہ ہے۔ اوہ ماشاءاللہ، کریلے کو پیس کر کے اس کی رس چہرے پر لگائیں، چہرے کی جلد لٹک نہیں ہوگی۔ 1 چمچہ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کی آخری علاج ہے۔ ادرک میں عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں ایک رات میں ختم ہو جائے گی۔ ناریل کا پانی 2 کھانے کے چمچ دوپہر اور شام کھانے کے پوری بعد پینے سے چند مہینوں میں شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، مسواک کرنے سے کھانا جلد جلدی ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے، عقل بڑھتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے، معدہ تندرست رہتا ہے اور ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں 3 کی طرح لوگوں کو VIP کا درجہ دیا جاتا ہے: معذور، سائنسدان اور ٹیچر۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اس کو چاہے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 3 بادام کھانے کی معمول بنا لے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف لے جاتی ہے: صدقہ کو چھپا کر دینا،
مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلا چلنا سیکھو۔ اگر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن پھر بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن آپ نے اکیلا چلنا سیکھ لیا، سمجھ جاؤ زندگی کی آر تمہاری جیت ہوئی اور تم سے مضبوط انسان میں دنیا میں کوئی نہیں۔ سوال، شادی میں لڑکی کا مہر زیادہ ہونا بہتر ہے یا کم؟ جواب، مہر جتنا کم ہو مستحب ہے، البتہ زیادہ مقدار مقرر کرنا بھی درست ہے۔ سوال، صدقے جیسے دیا جائے اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ جواب، جی نہیں، بلکہ تحفہ دینے کے عنوان سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، جبکہ اللہ صرف حلال مال میں ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کی مالک کی اس کی طرف بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کی بچی کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ماوری کی دنوں میں عورت کی ٹانگوں میں درد رہتے ہو تو پانی نیم میں پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ بخار کی بعد یا کسی مرض کی وجہ سے بال گرتے ہو تو کوپرے کا تیل کا استعمال کرو، گرتے بال رکنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل سے مالش کیا کریں۔ آئی ماشاءاللہ۔ کھجور کی 10 اہم فوائد۔ نمبر 1، قبض کا خاتمہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، دل کی صحت۔ نمبر 3، کولیسٹرول کی کنٹرول۔ نمبر 4، ہڈیوں میں مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 5، بلڈ پریشر نارمل۔ نمبر 6، بانجو پن کے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ نمبر 7، دماغی طاقت بڑھنے کی ہے۔ نمبر 8، وزن بڑھاتی ہے۔ نمبر 9، جلد اور بالوں کے لیے مفید ہے۔ نمبر 10، حاملہ خواتین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ جو رات کے وقت لاچی دودھ پی لیتا ہے اس کی جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کھانے کی نمک زیادہ ہو جائے تو اس سے سرکہ ڈال دے، اس سرکے کی ذائقہ محسوس نہیں ہوگا لیکن یہ نمک کم کر دے گا۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ پیٹ نہار کھائے ہفتے میں صحت مند ہو جائے گی۔ اگر آپ کی بال بہت زیادہ گرنے لگے تو سونف استعمال کیا کریں۔ کچی روٹی معدے میں زخم بنا دیتی ہے۔ پھل جب بھی کھائے تھوڑا سا کچا کھائے، اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ چنبیلی کی پھول سون کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیا کرو۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا دور ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کی خرابی کا مسئلہ ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھا لیا کرو۔ ٹماٹر کے ساتھ دودھ استعمال نہ کیا کریں، اس سے معدے کی خرابی ہو سکتی ہے۔ روزانہ کو صبح کو 40 منٹ چلنے سے آپ کی چربی بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ پودینے کے پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے ناک اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ناک اور کان کی صفائی میں بہت ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹھیٹ اور جوان رہے گی۔ کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے اور جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کھاؤ، 80 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اگر سردی کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ رہا ہو تو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی رک جاتا ہے۔ ناظرین، جلدی بوڑھا کر دینے والے عادتیں: ہمیشہ دوسروں انسانوں سے حسد کرنا، دوسروں لوگوں سے ضد اور انا رکھنا، اپنی ماضی کی باتوں پر ہمیشہ سوچتے رہنا، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا، ہر وقت پیسوں کی لالچ میں رہنا، ہمیشہ ٹینشن کی باتوں پر سوچنا۔ جو لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں انہیں بہت ساری دواؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مثلاً خواب اور گولیاں قبض اور بدہضمی سے نجات حاصل کرنے والے اور درد دور کرنے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ نارمل رہے تو پھل اور سبزیاں باکثرت کھایا کریں۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہاری اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔
جسم کا مساج یا مالش کرنے سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں، بالوں کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور نیند بہتر ہوتی ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنا اور پیٹ کی صفائی کرنے کے لیے دہی اور اس پہ غول ملا کر کھائیں۔ اور ماشاءاللہ جس شخص کو فکر اور رائے کمزور ہوتی ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول باقاعدگی سے بڑھنے لگے تو بادام کھایا کرے۔ محترم ناظرین، جو اپنے رزق میں ہمیشہ کے لیے اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہر وقت استغفار پڑھتا رہا کرے۔ اوہ ماشاءاللہ ناظرین، لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی دلم نرم ہو کر تو انسان بنتا ہے۔ اوہ ماشاءاللہ کتنی عبرت کی بات ہے۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے اور سکن کے مسائل 7 نسلوں تک نہیں ہوتے۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکریا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ خارش کی بیماری یا الرجی زیادہ تنگ کر رہے ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کرے۔ دوپہر کی روٹی سالن کے ساتھ باریک کچا پیاز کھانے سے 4-5 دن کے اندر پیٹ کے کیڑے مکمل طور پر مر جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور معدے کی بیماریوں میں دفع ہو جاتے ہیں۔ بارش کے موسم میں تیز بتخی جلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ آدھا کپ سیب کی جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور 1 دانہ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر کے پی لے، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، ہڈیاں مضبوط ہو جائے گی، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر جوڑوں میں درد رہتے ہو تو ختم ہو جائے گا۔ اوہ ماشاءاللہ صبح اٹھ کر جلدی ہیلدی ناشتہ آپ کی جلدی کبھی بڑا نہیں ہوگی۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر کئی سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ ان دونوں میں تمام غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ایک انسان کی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اوہ ماشاءاللہ